بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس۔ یہ باب ہے اس کے بیان میں جو غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالے۔ غروب آفتاب سے پہلے جس نے عصر کی ایک رکعت پالی تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ فقد ادرک العصر، اس نے عصر کی نماز پالی۔ لہذا غروب آفتاب سے پہلے اور اگر کسی نے تکبیر تحریمہ باندھی اور درمیان نماز ہی سورج غروب ہو گیا تو عصر کی نماز اس کی ہو گئی۔ لیکن اگر کسی نے طلوع آفتاب سے ذرا سا پہلے فجر کی نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہی اور درمیان نماز ہی سورج طلوع ہو گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی۔ اس بارے میں حدیث شریف کے ظاہر سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استدلال کیا ہے، وہ حدیث اس باب کے تحت امام ترمذی نے تخریج فرمائی۔ حدثنا الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک بن انس عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار وعن بسر بن سعید وعن الاعرج یحدثونہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ زید ابن اسلم نے یہ حدیث کئی شیوخ سے روایت کی۔ عطاء ابن یسار، بسر ابن سعید اور عبد الرحمن اعرج، تین شیوخ سے روایت کی۔ الاعرج کے لفظ سے آپ حضرات یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کا وہ امتیاز ہو گیا ہو کہ اسی سے اب اس کی شہرت ہو گئی ہے تو اب اسے ذکر کرنا، اس وصف کو ذکر کرنا یہ غیبت کے تحت داخل نہیں۔ چونکہ عبد الرحمن اعرج کی شہرت اسی وصف سے ہے، اس لیے اگر انہیں اعرج کہا جائے تو یہ غیبت نہیں۔ اردو زبان میں بھی یہ بولا جاتا ہے کہ نابینا حافظ جی، بولتے ہیں کہ نہیں نابینا حافظ، یا اگر پیر میں کچھ لگڑا پن ہے تو کیا بولتے ہیں؟ لنگڑے حافظ جی بولتے ہیں۔ تو چونکہ اب ان کی وہی شناخت ہے، وہی پہچان ہے، اس لیے اس وصف کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک من الصبح رکعۃ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح۔ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی ایک رکعت پالی تو اس نے فجر کی نماز پالی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالی فقد ادرک العصر، تو اس نے عصر کی نماز پالی۔
اس باب میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح، وَبِهِ يَقُولُ أَصْحَابُنَا، اور ہمارے اصحاب یعنی محدثین اسی کے قائل۔ محدثین عام طور سے ائمہ مجتہدین فی الشرع میں کسی نہ کسی کے مقلد ہوا کرتے تھے، لیکن چونکہ دلائل پر ان کی گہری نظر ہوتی تھی، یعنی جن احادیث سے ان ائمہ نے استدلال کیا ان احادیث پر بھی ان محدثین کی گہری نظر ہوتی تھی۔ اس اعتبار سے یہ حضرات اہل نظر بھی ہوا کرتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ اہل نظر۔ اور اہل نظر کبھی کبھی خود اپنے امام سے اختلاف کرتے ہیں، ان کی رائے کچھ الگ ہوتی، اور اس کی بہت ساری مثالیں کتب حدیث میں موجود ہیں۔ خود ہمارے فقہائے احناف میں صاحب فتح القدیر یعنی امام ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ خود اہل نظر میں سے ہیں، جو دلائل پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے، جو ہماری مستدل بہی حدیثیں ہیں ان پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ تو چونکہ وہ حدیثیں ان کے سامنے تھیں، اس لیے خود انہوں نے بھی باوجود اس کے کہ حنفیت کے علم بردار ہیں اور کافی اس بارے میں متسلط بھی ہیں، لیکن بہت سی جگہوں میں خود ان کی رائے الگ ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول کچھ ہے اور ان کا قول کچھ ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے فقہائے احناف میں سے ہیں، مجتہدین فی المسائل میں سے ہیں، انہوں نے بھی اختلاف کیا ہے۔ تو ان حضرات کو یہ حق حاصل تھا، اس لیے کہ یہ لوگ کیا تھے؟ اہل نظر سے تھے۔ تو جب امام ترمذی اصحابنا کہتے ہیں تو اس سے مراد محدثین ہوتے ہیں، یعنی ہمارے جو اصحاب ہیں یعنی محدثین، ان کا یہی قول۔ والشافعی واحمد و اسحاق، اور کبھی کبھی اصحاب کا اطلاق اساتذہ پر بھی ہوتا ہے۔ کس پر اطلاق ہوتا ہے؟ دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، شیوخ پر بھی ہوتا ہے اور تلامذہ پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہا جائے اصحاب و ابی حنیفہ، ابو یوسف و محمد و ظفر، تو یہاں اصحاب کس معنی میں ہے؟ تلامذہ کے معنی میں۔ اور کبھی اصحاب کا اطلاق شیخ کے معنی میں ہوتا، جیسے صاحب فتح القدیر نے اس کے تحت جو گفتگو کی ہے کہ لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب، اس کے بعد بحث کرتے کرتے پھر یہ لکھ دیا ہے کہ ہمارے اصحاب نے درس میں اس کا التزام کیا۔ تو وہاں اصحاب سے مراد ان کے شیوخ اور اساتذہ۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے امام ترمذی نے اپنے شیوخ کو مراد لیا ہو، یعنی جن شیوخ سے امام ترمذی نے حدیثیں اخذ کی ہیں ان کا یہی قول۔ اور امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق ابن راہویہ کا یہ قول ہے۔ وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ لِصَاحِبِ الْعُذْرِ، اور ان حضرات کے نزدیک اس حدیث کا معنی صاحب عذر کے لیے، یعنی وہ شخص جو سو رہا تھا اور اس کی نیند کھلی ہے ایسے تنگ وقت میں کہ صرف ایک رکعت نماز پڑھنے کی گنجائش ہے،
تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ اس وقت وہ نماز پڑھے۔ او ینساہا، یا یہ ہے کہ بھول جائے تو اب وہ بیدار ہو یا اسے یاد آئے طلوع آفتاب کے وقت یا غروب آفتاب کے وقت، تو اسی وقت وہ نماز پڑھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر غروب آفتاب سے پہلے ایک رکعت پائی، عصر کی ایک رکعت اس نے پڑھ لی، تو عصر کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن طلوع آفتاب سے ذرا پہلے اگر فجر کے لیے اس نے نیت باندھی ہے اور درمیان میں سورج طلوع ہو گیا تو فجر کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اس کی وجہ آپ حضرات حسامی میں پڑھ چکے ہوں گے کہ نماز کا سبب وجوب وہ جز ہے جو تکبیر تحریمہ سے مقارن۔ اب چونکہ عصر والی جو صورت ہے اس میں جزو مقارن وقت ناقص ہے، تو اب نماز اس کے اوپر اسی طریقے سے واجب ہوئی، اور جب نماز سے فارغ ہوا تو وقت کامل شروع ہو گیا تھا، اس لیے عصر کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن فجر کا چونکہ پورا وقت کامل، تو تکبیر تحریمہ سے جو جز مقارن تھا وہ جزو کامل تھا، تو نماز اس کے ذمہ جو واجب ہوئی وہ کامل ہو کر کے واجب ہوئی ہے۔ اب درمیان میں سورج طلوع ہو گیا تو وقت ناقص شروع ہو گیا، تو نماز واجب ہوئی تھی کامل ہو کر کے اور اسے مکمل کیا اس وقت، جبکہ اب وہ کامل نماز نہ ہوگی بلکہ وہ ناقص یعنی وقت ناقص میں اسے مکمل کر رہا ہے، اس لیے فجر کی نماز نہیں ہوگی کہ جیسے واجب ہوئی اس طریقے سے اس نے ادا نہیں کیا۔ اب کسی کے ذہن میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ھذا تعلیل فی مقابلۃ النص، یہ کیا ہے؟ نص کے مقابلے میں تعلیل یعنی قیاس پر عمل کرنا، نص کے مقابل میں قیاس پر عمل کرنا۔ ولا تعلیل فی مقابلۃ النص، اور نص کے مقابلے میں تعلیل اور قیاس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اب اگر آپ کے سامنے کوئی کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرکا رکعۃ من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، اس حدیث کو پیش کرے اور کہے کہ فجر کی نماز ہو جائے گی، اور آپ اس کے جواب میں کہیں کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں ہوگی، تو وہ کہے گا کہ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانت تقول قال ابو حنیفہ، تو جو تیسرا آدمی ہے وہ کس سے متاثر ہوگا؟ کس سے متاثر ہوگا؟ ہاں، اس لیے حدیث شریف یاد رکھا کیجئے اور حدیث سے جہاں تک ہو سکے استدلال کیجئے، حدیث شریف پیش کیا کیجئے۔ یہاں نص کے مقابل میں تعلیل نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہاں ایک حدیث شریف اور جو اس سے پہلے جو ان تین اوقات کے تعلق سے کہ ثلاثۃ اوقات نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصلی فیہا او ان نقبر فیہا موتانا، یعنی تین اوقات وہ ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور نماز جنازہ بھی پڑھنے سے ان اوقات میں منع فرمایا، اور وہ تین اوقات غروب آفتاب کا وقت، طلوع آفتاب کا وقت
اور جب آفتاب نصف النہار پہ پہنچے، یہ 3 اوقات. تو ایک طرف یہ حدیث شریف، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان 3 اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے. تو اس حدیث شریف کا تقاضا یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے اور غروب آفتاب کے وقت بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اور اس حدیث شریف کا تقاضا یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے اور غروب آفتاب کے وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو دونوں کے مقتضا میں تعارض ہوا نا تعارض دونوں کے مقتضا میں. اس حدیث شریف کا تقاضا ہے کہ دونوں وقت نماز پڑھی جا سکتی ہے، جائز ہے، اور اس حدیث کا تقاضا ہے کہ جائز نہیں ہے ان اوقات میں نماز پڑھنا. تو اب ان کے مقتضیات کے درمیان تعارض، اور جب اس طرح سے تعارض پیدا ہو تو یہ ہے ایک مسلم الثبوت قاعدہ ہے جس سے سارے ائمہ کو اتفاق ہے، سارے ائمہ مجتہدین کو اتفاق ہے کہ جب 2 حدیثوں کے مقتضا میں تعارض ہو تو اب وہاں پر تعلیل اور قیاس سے مدد لی جائے گی. ایسے موقع پر تعلیل کی جاتی. لہٰذا اب یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور غور کرنے کے بعد یہ کوشش کی جائے کہ اس حدیث پر بھی کچھ عمل ہو جائے اور اس حدیث پر بھی کچھ عمل ہو جائے. لہٰذا اب جب اس کی علت میں غور کیا گیا تو اب یہ سمجھ میں آیا کہ سبب وجوب یہاں پر وقت کا وہ جز ہے جو تکبیر تحریمہ سے مقارن ہے. لہٰذا اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ نماز کس صورت میں اس پر واجب ہوئی. تو چونکہ فجر کا پورا وقت کامل ہے، اس میں کوئی بھی جز ناقص نہیں ہے، تو فجر کی نماز اس کے ذمے کامل ہو کر کے واجب ہوئی، اور اس طریقے پر اس نے ادا نہیں کیا، اس وجہ سے فجر کی نماز نہیں ہوگی. تو اس حدیث کے حق میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس پر عمل کیا؟ اس والی حدیث پر کہ جس میں 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. اور عصر کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ یہاں پر جزو مقارن، یعنی تکبیر تحریمہ سے جو جز مقارن ہے وہ جز کیا ہے؟ ناقص. تو نماز چونکہ اسی وقت اس نے شروع کی ہے اور جب ختم کیا ہے تو وقت کامل شروع ہو گیا تھا، اس لیے یہاں پر وہ وجہ نہیں پائی گئی. اس لیے نماز عصر کے حق میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث شریف کے مقتضا پر عمل کیا. تو اس پر بھی عمل کیا اور اس پر بھی عمل کیا، یعنی دونوں حدیثوں پر عمل کیا. جبکہ شافعیہ نے صرف ایک حدیث پر عمل کیا، یعنی اس پر تو انہوں نے اس پر عمل کیا مگر اس حدیث پر انہوں نے عمل نہیں کیا. تو حدیث شریف پر عمل زیادہ کس نے کیا؟ احناف نے کیا کہ شوافی نے زیادہ کیا؟ احناف نے زیادہ عمل کیا. اب کسی کے ذہن میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہی بات ہے تو غروب آفتاب سے تقریباً 20 منٹ پہلے وقت مکروہ شروع ہوتا ہے. ابھی غروب آفتاب میں فرض کیجئے کہ 22 منٹ باقی تھا اور اس وقت کسی نے عصر کے لیے نیت باندھی. اب 2 رکعت اس نے پڑھی، کب پڑھی ہے؟ کامل وقت میں. نماز اس کے ذمہ کیسے واجب ہوئی ہے؟ کامل ہو کر کے. اب بیچ میں وقت مکروہ شروع ہو گیا، تو جب ختم کیا ہے اس وقت کامل نہیں تھا بلکہ ناقص تھا. تو اب آپ نے جو یہ ضابطہ بیان کیا اس کے اعتبار سے تو یہ نماز صحیح نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے کہ نہیں سوال؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا تھا کہ اب آیا؟ پہلے سے نہیں تھا ذہن میں. اس کا جواب یہ ہے کہ قیاس کا تقاضا تو یہی
ظاہر قیاس کا تقاضا یہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضابطہ ہے احناف کا کہ جہاں قیاس اور استحسان میں تعارض ہوتا ہے وہاں کس کو ترجیح دی جاتی ہے؟ استحسان۔ اور استحسان کی کئی قسمیں ہیں، ان میں ایک استحسان بالاثر بھی، استحسان بالاثر بھی ہے۔ پڑھے آپ لوگ کہ نہیں حسامی میں؟ نہیں پڑھے ہیں؟ استحسان کی ایک قسم کیا ہے؟ استحسان بالاثر، یعنی قیاس کے خلاف اگر کوئی حدیث شریف مل رہی ہے تو اب اس قیاس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس حدیث شریف پر عمل کریں گے۔ اب چونکہ ایک دوسری حدیث شریف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب تک کہ آفتاب غروب نہ ہو جائے اس وقت تک عصر کا وقت باقی رہتا، اس لیے اس حدیث شریف کی وجہ سے یہاں ہم نے قیاس کو چھوڑ دیا، تعلیل کو چھوڑ دیا اور اس حدیث شریف پر عمل کیا۔ سمجھ گئے؟ باب ما جاء فی الجمع بین الصلاتین، یہ باب ہے جمع بین الصلاتین کے بیان میں۔ جمع بین الصلاتین کی دو صورت، ایک جمع سوری اور ایک جمع حقیقی۔ جمع سوری کا مطلب ہے کہ صورتاً دو نمازوں کو جمع کرنا، جبکہ حقیقتاً جمع کرنا نہ ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک نماز کو اس کے وقت آخر میں ادا کریں اور دوسری نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کریں، تو یہ کیا ہے؟ جمع سوری۔ مثلا فرض کیجئے کہ ظہر کا وقت 4:45 تک ہے، اب ایک شخص نے 4:40 پر ظہر کے لیے نیت باندھی اور اس کے بعد 4:45 بجے عصر کا وقت شروع ہو رہا، تو جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوا عصر کی نماز پڑھ لی اور اس سے پہلے ظہر کے وقت میں وقت اخیر میں ظہر کی نماز ادا کی، تو یہ صورتاً جمع بین الصلاتین، مگر حقیقتاً یہ جمع بین الصلاتین نہیں، بلکہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ہوئی اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں ہوئی۔ اور ایک ہے جمع حقیقی۔ جمع حقیقی کا مطلب ہے کہ ایک وقت نماز میں دوسرے وقت کی نماز ادا کی جائے، جیسے ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لیں یا عصر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں، ایسے ہی مغرب کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھیں، یہ ہے جمع حقیقی۔ جمع حقیقی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک سوائے عرفات اور مزدلفہ کے کہیں بھی جائز نہیں، اور وہ بھی اس کے لیے جس نے حج کا احرام باندھا، صرف اس کے لیے عرفات اور مزدلفہ میں جمع بین الصلاتین کی اجازت۔ عرفات میں ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھے اور مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھے، بس، اور وہ بھی اس کے لیے ہے جس نے حج کا احرام باندھا ہو۔ لہٰذا اگر حج کی حالت میں آدمی نہیں ہے تو اس کے لیے وہاں پر بھی جمع بین الصلاتین کی اجازت نہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ مذہب کن کا ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جمع حقیقی اس کو کہا جاتا ہے۔ جمع حقیقی کی وہ اجازت دیتے ہیں مخصوص حالت میں، جیسے سفر کا عذر درپیش ہے، یا آدمی بیمار ہے، یا یہ ہے کہ شدید بارش ہو رہی ہے، تو ان سب اعذار سے ان کے نزدیک جمع حقیقی کی اجازت۔
اس تعلق سے بظاہر کئی ایک حدیثیں آئی ہیں جن میں جماع کا لفظ آیا ہے کہ دو نمازوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا، اس طریقے کے الفاظ آئے ہیں یا صحابہ کرام کے تعلق سے آئے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے جمع حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ جمع صوری مراد۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قدسہ سرہ نے اس مسئلے میں بڑا ہی مفصل رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے حاجز البحرین الواقی عن الجمع بین الصلاتین۔ کیا نام ہے؟ حاجز البحرین الواقی عن الجمع بین الصلاتین۔ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن حبیب بن ابی ثابت عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر وبین المغرب والعشاء بالمدینہ من غیر خوف ولا مطر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا جبکہ وہاں دشمن کا نہ کوئی خوف تھا اور نہ بارش ہی ہو رہی تھی۔ قال سعید ابن جبیر کہتے ہیں فقیل لابن عباس، تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا گیا ما اراد بذالک، یعنی اس سے حضور کا کیا مقصد تھا؟ قال فرمایا ارادہ ان لا تحرج امتہ، حضور کا ارادہ یہ تھا کہ امت حرج میں نہ پڑے۔ تو اس سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بغیر عذر کے بھی، یعنی بغیر بارش اور بغیر کسی خوف کے بھی جمع بین الصلاتین کی اجازت ہے۔ لیکن اس حدیث شریف کے تعلق سے اور ایک حدیث شریف کے تعلق سے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب العلل میں فرمایا کہ اس کتاب میں جتنی بھی حدیثیں میں نے تخریج کی ہیں ساری حدیثیں معمول بہی، سوائے دو حدیثوں کے، ساری حدیثیں معمول بہی ہیں سوائے دو حدیثوں کے۔ ان میں سے ایک یہ حدیث جو یہ آپ کے سامنے، اور دوسری حدیث وہ ہے جو شرابی کے تعلق سے ہے کہ اگر چوتھی بار میں صفحہ 235 نکال لیے، صفحہ 235، اب اوپر دیکھیے کتاب العلل مل گئی کتاب، اب اس میں دیکھیے اخبرنا ابو عیسیٰ الترمذی قال جميع ما فی هذا الکتاب من الحدیث ہوا معمول به وبه اخذ بعض اہل العلم ما خلا حدیثین، یعنی اس کتاب میں جتنی حدیثیں ہیں سب کیا ہیں؟ معمول بہی ہیں سوائے دو حدیثوں کے۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الظہر والعصر بالمدینہ والمغرب والعشاء من غیر خوف ولا سفر ولا مطر، اور دوسری یہ حدیثیں قال اذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، ملی دونوں حدیثیں۔ تو ان دو حدیثوں کے تعلق سے امام ترمذی نے خود فرما دیا ہے کہ یہ دونوں حدیثیں معمول بہی نہیں، لیکن منہج حنفی پر یہ دو حدیثیں بھی معمول بہی ہیں۔ یہ والی حدیث جو جمع بین الصلاتین کے تعلق سے ہے یہ معمول بہی اس طور سے ہے کہ یہاں جمع حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ جمع صوری مراد، اور دوسری والی حدیث وہ بھی معمول بہی ہے، یعنی جب کسی کا فساد اس قدر متعدی ہو، یعنی ایک شخص شراب پی رہا ہے اور اس کا فساد اس قدر متعدی ہے کہ عام طور سے لوگ شراب پی رہے ہیں، شراب نوشی کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے فتنہ فساد روئے زمین پر پیدا ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر قاضی اسے سزائے موت دینے میں مصلحت سمجھ رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے وہی سزا دی جائے گی۔
سمجھ گئے؟ اور فی الباب، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ان سے متعدد طرق سے مروی ہے۔ اس کی روایت جابر ابن زید، سعید ابن جبیر اور عبداللہ ابن شقیق عقیلی نے کی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً اس کے علاوہ ایک حدیث اور بھی مروی۔ حدثنا ابو سلمہ یحییٰ بن خلف البصری حدثنا المعتمر بن سلیمان عن ابیہ عن حنش عن اکرمہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتى بابا من ابواب الکبائر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بغیر عذر کے دو نمازوں کو جمع کیا تو اس نے ابواب کبائر میں ایک باب کا ارتکاب کیا، یعنی کبیرہ گناہ کا اس نے ارتکاب کیا۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے رجال میں ایک حنش ہیں، یہ ابو علی رحبی ہیں، اور یہ حنش ابن قیس ہیں جو محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں، انہیں امام احمد ابن حنبل وغیرہ نے ضعیف کہا۔ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، اور اہل علم کے نزدیک عمل اسی پر ہے کہ دو نمازوں کو جمع نہ کیا جائے سوائے سفر کے، او بعرفہ، یا کہاں؟ عرفہ میں۔ یہ ہے امام ترمذی کی رائے، ورنہ ہمارے نزدیک سفر میں جمع حقیقی کی اجازت نہیں۔ ہماری دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو حدیث کی تمام کتابوں میں ہے، فرماتے ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ لغیر میقاتها، یعنی کبھی بھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نماز اس کے وقت کے علاوہ میں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، الا بجمعین، سوائے مزدلفہ کے کہ وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع فرمایا، مغرب اور عشاء کو۔ اور عرفات کا ذکر چونکہ بہت مشہور ہے تو بربنائے شہرت اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو اب اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ کبھی بھی جمع بین الصلاتین نہیں کیا، بلکہ ہر نماز کو ہمیشہ اس کے وقت میں حضور نے ادا فرمایا۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی نماز مسلمانوں پر وقت کے اندر فرض کی گئی ہے، لہٰذا وقت کی رعایت کرنا ضروری ہے، بلکہ جو وقت کی رعایت نہیں کرتے ہیں ان کے لیے قرآن کریم میں جا بجا سخت وعیدیں بھی آئی۔ اس لیے وقت پر نماز ادا کرنا یہ فرض ہے اور جمع حقیقی کی اجازت نہیں، سوائے عرفات اور مزدلفہ کے۔ ورخص بعض اہل العلم، اور بعض اہل علم نے تابعین میں جمع بین الصلاتین کی رخصت دی ہے مریض کے لیے، یہ قول ہے امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق ابن راہویہ کا۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بارش میں جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے، یہ قول ہے امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق ابن راہویہ کا۔ ولم یر الشافعی للمریض ان یجمع بین الصلاتین، اور امام شافعی مریض کے لیے اس بات کے